السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آج آپ کے سامنے ایک ایسی کہانی پیش کرنے جا رہا ہوں جس کو سن کر آپ کو بے انتہا عبرت ہوگی، اور ایسی عبرت کہ جس سے آپ ہمیشہ اپنے دوستوں کو بھی سنائیں گے، اپنے گھر والوں کو بھی سنائیں گے، اور وہ لوگ بہت دلچسپی سے یہ کہانی سنیں گے۔ تو میرے دوستوں اور بھائیوں، ایک کسی مقام پر ایک بادشاہ رہتا تھا، بہت ہی دولت مند بادشاہ تھا، بہت بڑی اس کی حکومت تھی، بڑا جاہ و جلال تھا، بڑی اس کی عزت و منزلت تھی۔ اور وہ بادشاہ جس ملک میں رہتا تھا، اس ملک میں اس نے جہاں جہاں بھی اپنے ملک میں سیر کی، وہاں لوگ اس سے بڑے خوش رہتے تھے، اور اس کا نظام بھی بہت اچھا تھا، اس کا سسٹم بھی بہت اچھا تھا۔ کہ ایک دن اس نے اپنے تمام وزیروں سے کہا اور دوستوں سے کہا کہ بھئی چل کے ملک کی سیر کرتے ہیں۔ جب وہ ملک کی سیر کرنے کے لیے نکلے تو وہاں ایک ایسے مقام پر پہنچے کہ دور سے ان کو ایک ایسا مکان نظر آیا، ایسا ولا یا ایسا قلعہ نظر آیا کہ جس کو بادشاہ نے جب دور سے دیکھا تو وہ اتنا پریشان اور حیران ہوا کہ یا اللہ، میرے ملک میں مجھے معلوم نہیں، مجھ سے اچھا قلعہ محسوس ہوا، یہ مجھ سے اچھا قلعہ نظر آ رہا ہے۔ اور وہ دیکھ کر اتنا ششدر اور پریشان ہو گیا کہ اس نے اپنے تمام وزیروں کو کہا، اور اپنے فوجی جتنے اس کے ساتھی تھے، فوج کے جنرل وغیرہ، ان کو کہا کہ دیکھنا دور سے کہ ایک کیسا قلعہ ہے، اور یہ ہماری ہی مملکت میں ہے، یہ کون ہے۔ جیسے جیسے وہ اس مکان کے قریب جاتا رہا، ایسے ایسے ہی مکان والا جو مالک تھا، اس کو بھی اندازہ ہوا، کسی نے خبر دے دی کہ بادشاہ سلامت تشریف لا رہے ہیں۔ وہ اس نے بہت سے لوگ اپنے ساتھ جمع کیے، اپنے تمام حاری اور جتنے بھی اپنے دوست احباب تھے ان کو لے کر وہ بادشاہ کی خدمت کے لیے اور اس کی منزلت کے لیے اور اس کے استقبال کے لیے اس کے قریب پہنچا۔ بادشاہ کا تھوڑا سا جو دل میں خیال تھا اور اس کے لیے جو برائی تھی اس کے دل میں تھوڑی سی کم ہوئی کہ اچھا، اس کو یہ پتہ ہے کہ میں بادشاہ ہوں اور یہ قریب آ رہا ہے مجھ سے ملنے کے لیے۔ تو جب وہ بادشاہ کے قریب پہنچا، اس نے بادشاہ سے گزارش کی کہ بادشاہ سلامت، آپ کی بڑی نوازش اور آپ کا کرم اور بڑی عزت افزائی ہوگی اگر آپ میرے ہاں قیام فرمائیں، اور میرے ہی علاقے میں چاہتا ہوں آپ کو میں شکار بھی کھلاؤں اور آپ کو میں اپنے یہاں مہمان رکھوں، جس سے میری بڑی عزت و منزلت ہو جائے گی۔ بادشاہ سلامت نے سوچا کہ واقعی چلیں ان کے گھر رہ کر دیکھتے ہیں، اس کے گھر میں بھی دیکھیں، اس کے محل میں بھی دیکھیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں۔ جب وہاں اندر پہنچے اور اس نے ان کی جو پذیرائی کی، اور جس طریقے سے اپنی مملکت کے اندر، اور اس کی جو اپنی جو مملکت تھی جس کے اندر، اور اس محل میں جب وہ لے کر گیا، تو وہاں حیران کن بات یہ تھی کہ وہاں برتن اور ظروف جو تھے وہ بھی سونے کے تھے اور ریڈیم کے تھے، جو بادشاہ سلامت کے اپنے قلعے میں موجود نہیں تھے دوستوں۔ اور اس کے پاس جو وہ چیزیں تھیں اور جو کھانے اس نے ان کو تناول کے لیے حاضر کیے حضرات میں، اس میں حیران کن کھانے تھے، ایسے ایسے جو بادشاہ نے اپنی پوری زندگی میں نہیں کھائے تھے۔ بادشاہ بہت حیران ہوا، مزید ششدر ہوتا رہا اور سوچتا رہا کہ یہ کتنا دولت مند شخص ہے، اس کو کتنی دولت ہے اس کے پاس، اور کتنا سرمایہ ہے کہ یہ جو چیزیں اس کے پاس میسر ہیں وہ میرے پاس میسر نہیں ہیں۔ اور وہ حیران ہوتا رہا، اندر ہی اندر اس کے کڑن اور جلن بھی ہوتی رہی، اور وہ سوچتا رہا کہ یہ آخر ایسا کیا معاملہ ہے کہ جس کی وجہ سے اس کے پاس اتنی دولت آئی۔ جب جانے میں کچھ دن باقی رہ گئے تو بادشاہ سلامت نے اس سے کہا کہ اب میں جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس کتنی دولت ہے، کتنی آپ کے پاس ملکیت اور دولت ہے، اور آپ کتنا دولت اور سرمایہ رکھتے ہیں۔ تو اس شخص نے، چونکہ وہ بہت نیک شخص تھا، اس نے کہا کہ میں اپنی والدہ سے معلوم کر کے آپ کو یہ بتاؤں گا، مجھے کچھ علم نہیں، کیونکہ سارا حساب کتاب میری والدہ ماجدہ رکھتی ہیں۔ میں کل آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ بتاؤں گا کہ کتنی مال ہے ہمارے پاس۔ رات کو اس نے اپنی والدہ سے ذکر کیا تو والدہ نے اس کو کہا کہ تم بادشاہ سلامت، والدہ سمجھ گئیں کہ بادشاہ کیا چاہتا ہے اور اس کے دماغ میں کیا بات چل رہی ہے۔ اس نے بادشاہ سلامت کو کہنے کے لیے اپنے بیٹے کو کہا کہ دیکھو بیٹا، کل جب آپ بادشاہ سلامت سے آپ سے پوچھیں تو آپ اس کا جواب یہ دینا کہ بادشاہ سلامت، ہمارے پاس آپ سے کم ہے دولت اور رعایا سے زیادہ ہے۔ بادشاہ یہ سن کے خوش ہوا، اور اس نے یہ اپنے دل میں خیال کیا کہ اس نے میری بہت عزت کی، بہت رسپیکٹ کی، اور اس نے اپنے آپ کو اس کی دوستی کے لیے پیش کر دیا، اور دونوں آپس میں دوست بنے۔ بادشاہ سلامت نے اپنے
اپنی انگلی کی انگوٹھی اس کو پہنا دی جو بہت کم چھوٹا ہیرا تھا، لیکن اس شخص نے جو انگوٹھی بادشاہ سلامت کو بھائی بننے کے لیے پہنائی اس کا ہیرا بہت بڑا تھا۔ بادشاہ سلامت نے وہ ہیرا قبول کیا اور آپس میں یہ طے پایا کہ ایک سال بادشاہ سلامت اس کے یہاں مہمان رہنے کو آیا کریں گے اور ایک سال وہ مہمان رہنے کے لیے اپنے بچوں کو، اپنے بھائی ماں باپ کو لے کے آیا کرے گا۔ اور یہ طے کرنے کے بعد آپس میں بہت خوبصورت طریقے سے رخصتی حاصل کی اور بادشاہ سلامت اپنی مملکت میں واپس چلے گیا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ کہانی کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ انشاءاللہ تعالی نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ کو سنایا جائے گا، اور مجھے امید ہے کہ آپ اس سے بہت عبرت حاصل کریں گے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اور جب بھی میرے آپ کہانی سنا کریں، یہ میری مغفرت کی دعا ضرور کیا کریں دوستوں اور بھائیوں۔ اور دوسری بات یہ کہ ایک بار کلمہ ضرور پڑھا کریں، اس کلمے کا ثواب بھی ہم سب کو ملے گا۔ پڑھیں اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اے اللہ تو ایک ہے، ایک ہے، ایک ہے، واحد ہے، لا شریک ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ اے اللہ ہم جانتے ہیں، ہم پوری کائنات کو یہ بات بتائیں گے، ہم دعوت دیں گے پوری کائنات کو کہ وہ اللہ کو ایک جانے، تمام درختوں کو، چرندوں کو، پرندوں کو، پہاڑوں کو، دریاؤں کو۔ اور میرے دوستو، شاید آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ اگر آپ اللہ کی تعریف کو لکھنا شروع کر دیں تو تمام دریا، تمام سمندر، ساتوں سمندر اور کروڑوں دریا، لاکھوں دریا اگر روشنی بنا دی جائے، روشنائی، اور تمام درختوں کو کاٹ کر جنگلوں کو ان کے قلم بنا دیے جائیں، پھر اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی جائے، تو میرے دوستوں اور بھائیوں، میرے بزرگوں اور میری ماؤں اور میری بہنوں اور میری بچیوں، کبھی بھی اس رب العالمین کی تعریف بیان نہیں ہو سکتی۔ یہ سوچنے سے پہلے آپ سوچنا انکل کیا کہہ رہے ہیں، انکل کیا کہہ رہے ہیں کہ کیوں نہیں لکھی جا سکتی تعریف؟ تو میں تم سے صرف ایک ہی بات کرتا ہوں کہ تم اپنی تخلیق پر، جس سے تم پیدا ہوئے ہو، جس نطفے سے، خالی اس ہی کے متعلق آپ سوچنا شروع کر دیں۔ 1000 سال تک بھی آپ اس پر سوچتے رہیں، آپ کی عقل و فہم میں یہ بات نہیں آئے گی۔ وہ پیدائش کا طریقہ، وہ سسٹم، اس کے اندر سے امیبیا، اس کے اندر سے لیچ لائک سبسٹینس، اس کے اندر ڈی این اے، اس کی تمام چیزیں دنیا باہر کی جو تحقیق کرتے چلے جائیں، نئی سے نئی چیزیں آپ کو دریافت ہوتی چلی جائیں گی، اور آپ اس میں ایسے الجھ جائیں گے کہ آپ کو کہنا پڑے گا سبحان اللہ والحمد للہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ واللہ العظیم۔ اور آپ کے پاس کوئی راستہ نہیں ہے، آپ کو عقل و فہم اتنی نہیں ہے آپ کے پاس کہ آپ اس کو مکمل طریقے سے مکمل کر سکیں۔ زندگی تھوڑی پڑ جائے گی اور اللہ کی تعریف بیان نہیں ہوگی۔ تو دعا کریں ہم سب اللہ کی تعریف بیان کرتے کرتے اس دنیا سے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھتے پڑھتے چلے جائیں، اور اپنے بھائیوں کو، چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ غیر مسلمان ہوں، سب کی محبت ہمارے اندر ہے، ہم ان سب کو یہ پیغام پہنچاتے چلے جائیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد